ہند کی طرف سے ہے۔ حضرت والا کی طرف سے یہ پیام میں پڑھ رہا ہوں۔ حامدا و مصلیا اما بعد، حدیث کا ظہور اور نشو و نما یقیناً حجاز مقدس میں ہوا۔ یہی وہ بابرکت سرزمین تھی جہاں صاحب حدیث کی ولادت ہوئی، نبوت ملی اور اسلامی رہنمائی کے لیے قرآنی پیغامات اور خاص دعوتی اسلوب میں اپنی باتوں کے ذریعے ان پیغامات کی تشریح و توضیح پر مبنی گفتگو، عمل اور خاموش اجازت کا آغاز ہوا۔ امتداد زمانہ کے ساتھ ان پیغامات کے دائرۂ کار میں بھی توسیع ہوتی چلی گئی۔ جوں جوں اسلامی قلمروں میں وسعت پیدا ہوتی گئی، حدیث نبوی کا یہ سلسلہ اور بھی دراز ہوتا چلا گیا۔ لیکن پھر زمانے نے کروٹ لی، حالات میں تغیر پیدا ہوا اور دیگر اسلامی علوم کے ساتھ حدیث نبوی کی تشریح و توضیح کا سلسلہ بھی رخ سر گیا۔ یہ زوال و جمود ایک طویل عرصے تک طاری رہا، تصنیفی اور تالیفی مشغلے نابود ہو گئے۔ بس کہیں خال خال ہی ایسے علماء کرام نظر آتے تھے جو دنیاوی چکا چوند اور مسلمانوں کے باہمی نزاعات و خلافات سے دور اسلامی علوم کی آبیاری میں اپنے حصے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اس جمود کی دویز تہوں کو توڑنے اور تشنگان علوم نبوت کو آب خون سے سیراب کرنے میں سرزمین ہند نے جو کردار نبھایا ہے اسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ اسی شہر دہلی کے شیخ عبدالحق علیہ الرحمہ، جنہیں علمی دنیا محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے علم حدیث میں اپنے گراں قدر تصنیفات و تالیفات سے بجھے ہوئے چراغ میں روشنی پیدا کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے علمی خدمات نے اس روشنی میں کچھ اور اضافہ کیا۔ ان کے صالح صاحبزادگان نے اس مشعل کو اٹھائے رکھا اور شمع مستقل جلتی رہی۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت محدث سہارنپوری علیہ الرحمہ اور خصوصاً شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ کی گرامایہ خدمات کا زرعی سلسلہ نظر آتا ہے۔ مشرق میں محدث اعظمی شیخ حبیب الرحمن علیہ الرحمہ اور شیخ مصطفیٰ اعظمی قاسمی علیہ الرحمہ جیسے عظیم نام اس سلسلے سے جڑتے چلے گئے اور یہ زنجیر طویل ہوتی چلی گئی۔ آج کی معاصر دنیا میں تین بڑے نام جو آسمان علم حدیث پر نیر تابہ بن کر چمک رہے ہیں، وہ ہیں شیخ لطیف الرحمن بہرائچی قاسمی حفظہ اللہ، شیخ تقی الدین مظاہری ندوی حفظہ اللہ اور شیخ ابو اللیث قاسمی خیر آبادی حفظہ اللہ۔ آج کی یہ نشست مولانا لطیف الرحمن بہرائچی قاسمی کے نام سے موسوم ہے۔ جمعیت علماء ہند کا قدیم عرصے سے وتیرہ رہا ہے کہ اہل علم کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے راستوں سے سنگریزوں کو ہٹا کر ان کے سفر کو آسان کیا جائے۔ بانیان جمعیت سے لے کر آج کے جملہ ذمہ داران اس بات سے ہمہ طور متفق تھے اور ہیں کہ ایک کامیاب معاشرے اور فلاح و بہبود کی ضامن قوم کے لیے اصحاب علم و ہنر آسمان کے ان ستاروں کے مانند ہوا کرتے ہیں جن سے رہنمائی حاصل کر کے قافلے منزل کی سمت رواں ہوتے ہیں، جن سے روشنی اخذ کر کے نونہالان قوم مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تخریج و تحقیق اور حدیث و فقہ کے اسی آسمان کا ایک ستارہ آج مولانا لطیف الرحمن کی شکل میں طلوع ہوا ہے، تو لازم تھا کہ ماضی کے دیگر علماء کی طرح ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اور مزید علمی تحقیقات کے لیے ہمت بندھائی جائے۔ مولانا لطیف الرحمن صاحب کا خاندانی تعلق شہر لکھنؤ کے قریب ضلع بہرائچ سے ہے، البتہ مستقل سکونت مکہ المکرمہ میں ہے۔ مولانا 1946 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ضلع باندہ کے قصبہ ہتھورا میں حضرت مولانا قاری صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1984 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے اور 2 سال تعلیم حاصل کر کے 1986 میں سند فضیلت حاصل کی۔ ہماری جماعت کے اہم رکن مولانا معیز الدین رحمہ اللہ موصوف کے درسی ساتھیوں میں تھے۔ علم حدیث سے شغف دوران تعلیم ہی پروان چڑھنے لگا تھا۔ تعلیم کے بعد اسی شغف کی مزید آبیاری کے لیے حضرت محدث اعظمی علیہ الرحمہ کی صحبت اختیار کی اور ایک عرصے تک ان کی زیر نگرانی تحقیق و تخریج کا کام کیا۔ حضرت اعظمی رحمہ اللہ کو بھی مولانا کی طلب و جستجو اور بروے کے چکنے پات دیکھ کر ان کی ہونہاری کا احساس ہو چلا تھا، اس لیے توجہ میں بھی کافی زیادتی ہو گئی تھی۔ آج سے تقریباً 30 سال قبل مولانا بہرائچی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے
اور وہاں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب علیہ الرحمہ کی صحبتوں سے مستفید ہو کر تحقیق و ترتیب کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اس انسائکلوپیڈیا سے پہلے مولانا بہرائچی نے حضرت الامام سے متعلق بہت سے دیگر مسانید ترتیب دیے، ان کے مخطوطات کو تلاش کیا، موازنہ کیا اور ان کی تحقیق و تخریج کر کے دیدہ ذیل طبعات سے مزین کیا۔ مولانا موصوف نے فقہ حنفی سے متعلق تقریباً 20 کتابوں کی تحقیق و تخریج کی ہے اور سبھی بیروت اور سعودی عربیہ کے اہم مکتبوں سے شائع ہو کر علمی دنیا میں مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ حاضرین کرام، آج کی محفل مولانا کی ایک عظیم کتاب الموسوعۃ الحدیثیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کی پذیرائی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عہد گزشتہ کے بہت سے علماء کرام نے اس عظیم کام کی ضرورت کا اظہار کیا تھا اور عہد حاضر کے ساتھ دور خوش آئند میں اس کام کی اہمیت کا اشارہ کیا تھا۔ چنانچہ علامہ عبدالحی فرنگی محلی علیہ الرحمہ، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری علیہ الرحمہ، امام زاہد الکوثری علیہ الرحمہ، مولانا ابو الوفا افغانی رحمہ اللہ جیسے بہت سے عباقرہ علم و ادب نے اپنی اپنی تالیفات میں اس عظیم کارنامے کی آرزو کا اظہار کیا۔ عصر حاضر کے بہت سے اہل علم اور مسلکی غلو و تشدد سے نالہ یگانہ روزگار شخصیات نے بھی اس اہم علمی کام کی تمنا کی تھی۔ لائق مبارکباد ہیں حضرت مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی، جنہوں نے اس عظیم کام کو انجام دیا۔ یقیناً یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ ایک عظیم کارنامہ ہے جس کا صحیح اجر و ثواب تو انہیں اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے، البتہ دنیا میں بھی تمام اہل علم انہیں ان کے اس عظیم کارنامے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہم شخصی طور پر دل کی گہرائیوں سے موصوف کے نہایت مشکور و ممنون ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ موصوف کو اجر جزیل عطا فرمائے، مزید علمی کاموں کی توفیق عرضہ کرے، مشکل کاموں کو آسان بنائے اور ادھورے کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ معزز حاضرین، مخطوطات کی تحقیق یقیناً انتھک محنت، مغزماری اور جاسوزی کا کام ہوتا ہے۔ مولانا نے بھی اس موسوعے کی تیاری میں ملک و بیرون ملک بلکہ اکثر اسلامی ممالک کی لائبریریوں کا دورہ کیا ہے، مخطوطات جمع کیے ہیں، مطبوعات کی ورق گردانی کی ہے، علم حدیث کے متعلق بیشتر مسانید، سنن، صحاح، جوامع، مصنفات اور مستدرکات و زوائد کا مطالعہ کیا ہے اور ان سے خوشہ چینی کرنے کے بعد نہایت نفاست اور شستگی کے ساتھ یہ مجموعہ ترتیب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے قرن اول سے قرن عاشر تک حضرت الامام علیہ الرحمہ کی متصل احادیث کو یکجا جمع کر دیا ہے۔ 10,613 احادیث کا یہ مجموعہ اپنی نوعیت کا پہلا مجموعہ ہے جسے اگر مستدلات حنفیہ کے عظیم انسائکلوپیڈیا سے تعبیر کیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ 20 جلدوں پر مشتمل اس عظیم انسائکلوپیڈیا کا ایک مقدمہ بھی ہے جو خود ہی تقریباً 3 جلدوں میں پھیلا ہوا۔ اس میں مولانا نے حضرت الامام علیہ الرحمہ پر ہونے والے دیگر کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور حضرت الامام علیہ الرحمہ پر لگائے جانے والے الزامات و اتہام کا جواب دے کر علم حدیث میں حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے عظیم مقام و مرتبے کی توثیق کی۔ اگلی 2 جلدوں میں موسوعے میں مذکور راویان احادیث کے سوانحی تراجم تحریر کیے ہیں، 2 جلدوں میں فہرست مرتب کی گئی ہے اور بقیہ 12 جلدوں میں نہ صرف احادیث کو جمع کیا گیا ہے بلکہ ان کی تحقیق و تخریج کی گئی اور ان پر تعلیقات ثبت کی گئی۔ ترتیب میں بھی فقہ اور حدیث کی دونوں ترتیبوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ موسوعہ بیروت کے مشہور مکتبہ دار الکتب العلمیہ سے شائع ہوا۔ یقین ہے کہ اس موسوعے کے مطالعے کے بعد حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے یتیم الحدیث ہونے کا الزام حباب دریا کی طرح ہوا ہو جائے گا اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نہ صرف یہ کہ ایک محدث فقیہ تھے بلکہ حافظ الحدیث اور مقام و مرتبے میں دیگر محدثین سے کم نہ تھے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ وہ مولانا موصوف کے اس عظیم علمی کارنامے کو مقبولیت بخشیں، ان کو مزید علمی تحقیقات کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بہت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کی جاتی ہے مخدوم گرامی حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے
کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے تأثرات سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا کی ہے کہ جو آپ کے ارشادات کو سنے، اسے محفوظ رکھے اور بعد والوں تک اسے پہنچائے۔ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاہ، اس شخص کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، اسے محفوظ رکھے اور پھر اسے بعد والوں تک پہنچائے۔ وہ لوگ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخصوص دعا کا مصداق بننے کی توفیق ملی۔ تمام محدثین کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی جمع و تدوین اور ان کی درس و تدریس اور نشر و اشاعت کے اندر صرف کی، وہ سب کے سب پوری امت کی طرف سے دعائے خیر کے مستحق ہیں۔ اسی صف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی دلچسپی کا محور فقہی خدمات کو قرار دیا اور اس میدان کے وہ ایسے شہسوار بنے کہ بلا اختلاف ان کو امام اعظم کے لقب سے پوری دنیا ہمیشہ یاد کرتی رہے گی۔ وہ کم سواد کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر قلت حدیث کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے اس غلط دعویٰ کو پھیلانے میں ہر طرح کی تزویر، تلبیس اور غلط بیانی کا استعمال کرتے ہیں، ان کا جواب اور ان کی تردید ہر دور کے اندر علمی طور پر اکابر علماء نے، مصنفین نے کی ہے۔ آج جس کتاب کی رونمائی کا یہ پروگرام آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اور علماء کی طرف سے جو دعویٰ کیا جاتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ فقیہ کی حیثیت سے، امام اعظم کی حیثیت سے متعارف ہوئے، دنیا ان کو اسی نام سے جانتی ہے، لیکن علم حدیث میں بھی ان کا پایہ بہت بلند تھا۔ اس کا زندہ ثبوت آج اس الموسوعۃ الفقہیہ لمرویات الامام ابی حنیفہ کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ اعظم اور امام اعظم تسلیم کرنا، پھر ان کے بارے میں یہ غلط الزام کہ ان کو حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس سلسلے میں ان کی معلومات بہت محدود تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ فلاں طبیب اعظم ہے، طبیب حاذق ہے، لیکن اس کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ فلاں شخص جنرل فزیشین اور اعلیٰ درجے کا سرجن ہے، مگر اناٹومی کے بارے میں وہ صفت، اسے کچھ معلومات نہیں ہے۔ ایک فقیہ کے لیے قرآن پاک، احادیث طیبہ
اور اصول اجتہاد اور اس کی تمام جزیات سے پوری واقفیت ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام اعظم ہونا خود اس دعوے کی تصدیق ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک احادیث طیبہ کے اعلیٰ ترین ماہرین کی صف میں شامل تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ضوابط، جو قواعد کلیہ فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں وہ اکثر متون احادیث ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر اس کو حدیث کا عنوان نہیں دیا گیا، کیونکہ متقدمین کسی بھی قول یا فعل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے احتیاط کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی ہے؟ آپ سے اتنی کم حدیثیں کیوں مروی ہیں؟ تو انہوں نے یہ روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہی بنیاد ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے طویل صحبت ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جلوت و خلوت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کے اعمال اور اقوال کے سب سے معتبر اور سب سے قریبی مشاہد اور راوی ہیں، لیکن حدیث کے عنوان سے ان سے روایتیں معدود چند مروی ہیں۔ مگر علماء جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی ہدایات کی ضرورت پیش آئی تو پورے مجمع صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعات بتلاتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حدیث کے عنوان سے نقل نہ کرنا ان کے قلت قلت علم کی دلیل نہیں ہے، اور اب تو سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی احادیث اور روایات کو بھی جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرض کفایہ تھا جو پوری ملت کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت اقدس محترم صاحب دامت برکاتہم کی اس جامع گفتگو کے بعد میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے محض 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت اقدس مولانا لطیف الرحمن صاحب کو ان کی بچپن سے میں جانتا ہوں۔ یہ جب شرح تہذیب اور شرجامی وغیرہ پڑھ رہے تھے اس زمانہ میں نے دارالعلوم دیوبند سے دورہ حدیث شریف چھوڑ کر کے حضرت اقدس مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی علیہ رحمہ کی خدمت میں جا کر کے 1 سال گزارا تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ میں سبق میں بیٹھتا تھا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فجر کے اذان سے پہلے سے بیٹھتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے 2 کتابیں ان حضرات کو پڑھایا ہے، شرجامی اور شرح تہذیب، پورا سال۔ تو یہ مولانا لطیف الرحمن صاحب طالب علمی کے زمانہ میں سب سے پہلے ان کی تصنیف آئی ہے شرح تہذیب کی شرح، اور منطق فلسفہ میں اس قدر مناسبت ان کو پیدا ہو گئی تھی
تو ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو